ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، اگست کی 17 اور سفر کی 11 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے کونسلر تیسرو عبدالہادی کے ہمراہ پرتکچے میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. دورے کے دوران مقامی باشندوں نے چیئرمین موصوف کو سیلاب سے ہوئے نقصان کے بارے میں جانکاری فراہم کی. مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جس سے روزمرہ کی زندگی اور زرعی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں. لوگوں نے پانی کی سپلائی کے تباہ شدہ نظام کی جلد بحالی اور سڑک کو صاف کرنے پر زور دیا. ڈاکٹر جعفر آخون نے لوگوں کو یقین دلایا کہ نقصان کا جائزہ لے کر ان کی بھرپائی کی کوشش کی جائے گی. نیز پانی کی سپلائی کی بحالی اور سڑک کو صاف کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہل کونسل متاثرہ علاقے کے بروقت بحالی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور متعلقہ محکموں کو بحالی کے کام میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق، چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ صادق رجائی، وائس چیئرمین شیخ حسنین رضوانی اور بسیج امام کے رضاکاروں نے آج ضلع ہسپتال کرگل کا دورہ کر کے ان مریضوں کی عیادت کی جن کو باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے ہپ اینڈ نی ریپلیسمنٹ کیمپ کے دوران سرجری کی گئی تھی. اس دوران انہوں نے ہسپتال کے مختلف وارڈز میں داخل مریضوں کی عیادت کی اور انہیں باقریہ کی جانب سے دی جا رہی سہولیات اور طبی خدمات کے بارے میں آگاہی حاصل کی. بعد میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زعماء نے باقریہ کے کیمپس بیمتھنگ جا کر باقریہ کی جانب سے ENT مریضوں کے لیے اہتمام کردہ خصوصی کیمپ کا بھی معائنہ کیا. اس موقع پر IKMT کے زعماء نے ENT ڈاکٹروں سے ملاقات کر کے ان کے خدمات کو سراہا گیا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے شعبہ صحت باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل صحت کے مختلف شعبوں میں ملٹی اسپیشلٹی کیمپ گزشتہ کئی سالوں سے منعقد کرتے آئے ہیں، جن میں ضلع کرگل کے مختلف دیہات کے مریض مستفید ہوئے ہیں، جس کا عوامی حلقوں میں پذیرائی ہو رہی ہے. انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے کولکتہ میں ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور وحشیانہ قتل کے معاملے میں انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک بھر میں ہڑتال کی کال دی ہے. IMA نے کہا ہے کہ ہسپتالوں کے لازمی خدمات کو چھوڑ کر دیگر طبی خدمات کو 24 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے IMA کے صدر نے کہا کہ ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف پر کسی بھی قسم کی تشدد کو برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی کام کرنے اور رہنے کے طور طریقوں میں زبردست تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں میڈیکل سٹاف محفوظ رہے. اس ضمن میں خطے لداخ میں بھی کولکتہ کے ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل کی مذمت کرتے ہوئے IMA کی کال پر آج کام چھوڑ ہڑتال کی ہے، جس سے ہسپتالوں اور دیگر طبی مراکز میں ایمرجنسی کو چھوڑ کر طبی خدمات متاثر ہوئیں. محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کرگل کی جانب سے انٹر زون ڈسٹرکٹ لیول ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا. اس موقع پر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون بطور مہمان خصوصی اور چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل SD نمگیال اور فارسٹ آفیسر کرگل محمد علی کے علاوہ محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے دیگر عہدیداران اور کھلاڑیوں کی خاصی تعداد موجود تھے. اس موقع پر کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے CEC نے کہا
کہ ہمارے بچے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سی سی نے مزید کہا کہ انٹر زون مقابلے کے بعد انٹر ڈسٹرکٹ مقابلہ ہوگا اور اگر کرگل کے کھلاڑی اس میں کامیابی ہو کر آتے ہیں تو کونسل کی طرف سے انہیں مناسب انعامات سے نوازا جائے گا۔ مہمان خصوصی نے اس موقع پر ان کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کی جنہوں نے انٹر سکول زون لیول ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یاد رہے اس ٹورنامنٹ میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کولکتہ کے آرجیکل میڈیکل کالج میں انڈر پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے معاملے میں از خود نوٹس لے کر کارروائی شروع کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔ خاص میں کہا گیا ہے کہ کولکتہ میں پیش آنے والے واقعے میں طبی برادری کے حوصلے کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس سے ملک بھر میں ان کے حفاظت کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ عرضی گزار نے حملوں کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنے کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے طبی ادارے کے لیے جامع حفاظتی اقدامات کی مانگ کی ہے۔ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کی بربریت کو 10 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی غزہ پٹی میں انسانی صورتحال کو مغربی ممالک نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے بچوں کے ایمرجنسی فنڈز یونیسیف نے غزہ کی انسانی صورتحال بالخصوص فلسطینی بچوں کی موجودہ صورتحال پر مغربی ممالک کی خاموشی پر کڑی تنقید کی ہے۔ یونیسیف کی ڈائریکٹر کیتھری رسل نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس بارے میں لکھا کہ اب غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ مقامی حکام کے مطابق 40,000 سے زیادہ عام شہری اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ غزہ کے ہسپتال کے حکام کے مطابق جنگ غزہ کے 40,000 شہداء میں سے 16,500 بچے اور 11,000 خواتین ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔